پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہماری جو امپورٹڈ حکومت کہہ لیں، پی ڈی ایم حکومت کہہ لیں، وہ جو ہے اپنے شادیانے بجا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس ملک میں بارودی سرنگیں جو بچھی ہوئی تھیں اس کی صفایا کر کے جا رہے ہیں اور ملک کی معیشت کو جو ہے ٹریک پہ چلا دیا۔ پی ٹی آئی والوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز پہ جسٹیفیکیشن دینے کی۔ دو ڈاکومنٹ ایسے ہیں جو خود جو ہے بولتے ہیں کہ اس حکومت کی کیا کارکردگی رہی ہے اور ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی تو ان کی کیا کارکردگی تھی۔ نمبر 1، حکومت کا اکنامک سروے جو انہوں نے خود شائع کیا تھا، اور اس کے حساب سے پی ٹی آئی کا جب پی ٹی آئی نے حکومت پی ڈی ایم کے حوالے کی تھی یا پی ڈی ایم آ گئی تھی تو اس وقت پاکستان کی جو شرح نمو تھی وہ 6.1%، جسے جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں، اور پاکستان میں جو اوسط پر کیپٹا انکم تھی وہ تھی $1800 کے قریب، اور جو پاکستان میں مہنگائی تھی وہ تھی 12% کے قریب، اور پاکستان میں جو شرح سود تھا وہ تھا تقریباً 10% کے قریب، اور جو روپے کی جسے کہتے ہیں ویلیو تھی اگینسٹ ڈالر وہ تھی 180 روپے، اور پاکستان کا جو مجموعی قرضہ تھا وہ تھا 43 ٹریلین روپیز۔ تو یہ جو ہے مین اشاریے ہوتے ہیں وہ کسی بھی معیشت کو پرکھنے کے لیے۔ پاکستان میں جو ہے اس وقت ٹیکس کلیکشن جو ہے ہدف سے پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو حکومت نے ہدف سیٹ کیا تھا اس سے جو ہے 200 ارب روپے زیادہ، اور جو آئی ایم ایف نے ہدف نیا دیا تھا اس کو میٹ کیا تھا 6198 ارب روپے۔ ٹیکس کلیکشن بھی بڑھی تھی، اور پاکستان میں انتہا کی جسے کہتے ہیں کہ ٹرانسفرز ہو رہے تھے امیر سے غریب کی طرف، اور امیر بھی ایسا نہیں تھا کہ امیر پہ ٹیکسز کا بوجھ تھا، امیر پہ کوئی ٹیکسز کا بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا اور ان سے ٹیکس لیا گیا کیونکہ معیشت میں جو ہے جسے کہتے ہیں توانائی تھی، اور جو ٹیکسز ملے وہ غریبوں کو دیے اور حکومت ریلیف دیتی رہی۔ کووڈ بھی آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ ہے۔ ایک سال کے بعد دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے اکنامک سروے کے بعد وہ ہے آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ۔ ابھی آئی ایم ایف نے جو ہے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کیا اور اس کے بعد سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا نیا، اس میں جو ہے انہوں نے 3 سال کے جو ہے اہداف لکھے، اور اس میں بتایا کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے جو پچھلے سال وہ 6.1% تھی۔ حکومت کا دعویٰ جو اس سال ان کا پہلا سال ختم ہوا تھا اس میں 0.3% تھا، جس کو آئی ایم ایف نے رد کر دیے، وہ منفی 0.5% ہے، اور جو دوسری طرف اگلے سال کا حکومت کہہ رہی ہے کہ 3.5% ہوگی، آئی ایم ایف کے خیال میں وہ صرف 2.5% ہوگی۔ دوسری طرف جو سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی سرکار آئی تھی تو اس وقت ملک میں بے روزگاری تھی 6.2%، جو یہ سال ختم ہوا اس میں 8.5% ہے، اور جو اگلے سال ہے وہ بھی لگ بھگ 8% کے قریب رہے گی۔ 2% بے روزگاری کا مطلب ہے پاکستان کی آبادی جو ہے 25 کروڑ آبادی ہے، اس 25 کروڑ میں اگر 10 کروڑ لوگ لیبر فورس میں ہے تو 2% بے روزگاری کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگ جو ہے پاکستان میں اپنی نوکریوں سے فارغ ہو گئے ہیں، اور 20 لاکھ لوگ فارغ ہونے کا مطلب نوکریوں سے یہ ہے کہ اگر ایک گھرانہ 5 لوگوں کا ہے تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں غربت کی شرح بھی جو ہے بہت تیزی سے بڑھی ہے، اور پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے آ گئی ہے۔ بعض ایسٹیمیٹ آ رہے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ مزید جو ہے، جیسے 1 کروڑ لوگ تو براہ راست ہی ہو گئے، اور باقی کیونکہ 40% مہنگائی ہوئی ہے اس حکومت کے دور میں، تو جو لوگ غربت کی لکیر سے اوپر تھے وہ بھی نیچے آ گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ سے لے کے 3 کروڑ لوگ پاکستان کے جو 24 کروڑ 25 کروڑ لوگ ہیں اس میں مزید غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے۔ تو پاکستان میں جو ہے اس وقت نہایت برا حال ہے۔ اب یہ جو سال مکمل ہوا اس میں انہوں نے کیا اچیو کیا؟ منفی جی ڈی پی گروتھ 0.3%، بے روزگاری کا ریکارڈ بن گیا، مہنگائی کا 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، ٹیکس کلیکشن یہ حاصل نہیں کر سکے، روپے کی قدر جو ہے 180 سے جو ہے ہم نے دیکھا 287 روپے گئی، شرح سود تاریخ کا بلند ترین 22%، بجٹ خسارہ تاریخ کا بلند ترین 7,000 ارب، اور اگلے سال پھر 7,500 ارب۔ پورے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی پورے سال میں۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں جو ان کو 11 ارب ڈالر میں ملے تھے وہ 3 ارب ڈالر ایک ٹائم تک چلے گئے تھے، پھر اب 4، اور یہ ابھی اسٹیٹ بینک کا جو ایس بی اے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے تھوڑا بہت فرق پڑا۔
تو یہ تمام اشاریے تھے جو ان کی رپورٹ کارڈ بنی. اب آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت کا جو بری معیشت کا جو حالات کا ذمہ دار اس حکومت کو ٹھہرا دیا، اور انہوں نے کہا ان کے پالیسی مس اسٹیپس کی وجہ سے ملک میں ہوش ربا مہنگائی ہوئی، ملک میں جو ہے خسارے بڑھے، بے روزگاری بڑھی، گروتھ گئی. اور پالیسی مس اسٹیپس میں انہوں نے 4 چیزیں بتائیں. ایک، یہ کرنسی کی مینوپولیشن کرتے رہے. دوسرا، انہوں نے بجٹ میں جو ہے بالکل وہ کیا، پابندی سے اس کو نہیں کیا، ٹیکسز نہیں جمع کیے. تیسرا، انہوں نے امپورٹ پہ پابندیاں لگائیں. چوتھا، انہوں نے جو ہے یہ جو خسارے لاس میکنگ اینٹیٹیز تھی اس پہ کوئی کام نہیں کیا. بہرحال وہ ٹائم بھی اب گزر گیا، پاکستان کے لوگ معاشی طور پہ سخت پریشان ہیں. اب جب سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے اور ان کے جانے کا وقت ہوا ہے، تو یہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور وزیر خزانہ صاحب ہیں، وہ کچھ بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور وہ بہکی باتوں میں کریں گے معیشت کو ہم ٹریک پہ لے آئیں. اور وہ اس پہ انہوں نے جو سب سے پہلے اس کا پیمانہ بتایا کہ روپے کی قدر میں دیکھیں اضافہ ہو گیا. تو الحمدللہ ان کی جو حرکتیں ہیں وہ انہی کے منہ پہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں. روپے کی قدر جو 272 روپے تک گیا تھا، آج اس وقت 282 روپے ٹریڈ ہو گیا، وہیں پہ کھڑا ہو گیا آ کے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے سری لنکا کو آئی ایم ایف کا معاہدہ ملا تھا تو ان کی کرنسی 390 سے 280 روپے ہوگی، 100 روپے کا فرق پڑا. تو شاید پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی فرق پڑ جاتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک دن کے لیے انہوں نے جھٹکا دیا، اس کے بعد سے روزانہ روپیہ اوپر آ رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں آج 290 روپے میں ڈالر مہیا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے بجلی کی قیمتیں جو ہیں ویسے تو 24 روپے سے 30 روپے اضافہ کیا ہے، لیکن یہ 50% ہے بل کا، کیونکہ جو آف پیک ٹائم جو ہے اس کا جو پیک ٹائم ہے اس کا 34 روپے سے ٹیرف 50 روپے کر دیا. اور جو غریب آدمی ہے جس کو 4 روپے 6 روپے یونٹ ملتا تھا، اس کو بھی انہوں نے 30 روپے یونٹ پہ لے آئے. تو اب جو 300 یونٹ استعمال کرے گا اس کا 9-9.5 ہزار روپے صرف بجلی کا بل آئے گا. گیس کے بل انہوں نے اس کے اوپر بڑھا دیا. اچھا، اس چیز کو جو ہے اسحاق ڈار جو ٹیکنیکلی جو ہیں وہ ڈیٹا فجر اور جو ہے الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے ماہر ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں بدنام بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ پیٹرول وغیرہ میں 7 روپے قیمت کم کی. تو کل وہ بھی جو ہے اس کی جو ہے بھانڈا پھوٹ گیا. اور جو ہمارے جو اوکیک ہے، جو آئل ایڈوائزری، جو ساری جو پیٹرول پمپ کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ان کی جو تنظیم ہے، انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب نے مینوپولیشن کر دی. یہ 7 روپے جو ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، یہ ایکچولی 11.5 روپے بڑھنی چاہیے تھی. تو جاتے جاتے جو ہے وہ دکھانے کے لیے کہ جی بڑا ریلیف دیا. شرح سود جو ہے تاریخ کے ابھی جو ہے پچھلے ہفتے 1% اور بڑھ گیا، 23% پہ حکومت اس وقت قرض لے رہی ہے. ٹیکس کلیکشن کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. بزنس ریکارڈر نے ابھی ایک کل جو ہے اداریہ شائع کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ 50% پاکستان کے جو صنعت کار ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان میں مزید 1 روپیہ نہیں لگائیں گے، اور پاکستان کے حالات بہت برے ہیں. تو سرمایہ کاری کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جہاں پہ ایڑی رگڑیں گے وہاں سے چشمہ نکلے گا. تو الحمدللہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو قرض کا چشمہ پھوٹ چکا ہے. اور وہ سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر اور یو اے ای کو 1 ارب ڈالر اور آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کو اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں. حالانکہ آئی ایم ایف کی جو تالے کی چابی ہے وہ خان صاحب نے کھولی ہے، اور اگر وہ نہ کھولتے تو کچھ نہ ہوتا. تو یہ ابھی حالات ہیں مجموعی طور پہ معیشت کے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد 1-2 دن بڑی مسلسل اب جو ہے وہ واپس مندی کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. روپیہ میں نے آپ کو بتا دیا وہاں کھڑا ہوا ہے. مارکیٹوں میں جاؤ تو اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے. تو اس وقت جو تمام کی تمام جسے کہتے ہیں معاشی کوئی ایک ہدف اٹھا کے بتا دیں گے جو ادھر بہتر ہو رہا ہو. تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان کو اشتہاروں کے پیسے مل رہے ہیں اور دوسری طرف دھمکیاں مل رہی ہیں. میں خود چند لوگوں کو جانتا ہوں جس میں ان کو نوکری سے نکالنے کی جو ہے سفارش کی گئی پیچھے سے کہ یہ جو ہے اچھا نہیں لکھتا ہمارے لیے، تو اس کو نوکری سے نکال دیں. تو اس طرح کر کے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو نہ اس طرح اگر آپ میڈیا کو کنٹرول کریں گے تو کیسے معیشت بہتر ہو جائے گی؟ رپورٹ کارڈ تو آپ نے خود دے دی اور آئی ایم ایف نے بھی آپ کی دے دی. اس کے بعد یہ جو آپ جو تقریریں روز کر رہے ہیں، روزانہ جا کے جو قرض بانٹنا شروع کر دیا آپ نے، اور آپ نے کہا میں آخری دن تک جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ سارے خرچ کر کے جاؤں گا. تو پاکستان کو آپ ایک دیوالیے کی طرف واپس سے دھکیل رہے ہیں. اور خود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لڈو نہیں ملے ہمیں، مٹھائیاں نہیں ملی. یہ ایک برج پروگرام ملا ہے، اور یہ خود آپ نے اعتراف کر لیا کہ اگر یہ نہ ملتا تو ہم دیوالیہ ہو جاتے. بہت بہت شکریہ.